السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ کا 22واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین پیش کر رہے ہیں، جو میکینیکل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی امور اور تاریخ پاکستان کے ایک طالب علم ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھیجیں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام اور گھر گھر پہنچ جائے۔ میری اس سے استدعا ہے کہ اس میں اگر کوئی آپ کو امپرومنٹ ہو کرنے کی گنجائش ہو یا اور اس کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی تجاویز اور آراء آپ مجھے بتائیں تاکہ میں بہتر سے بہتر پیش کر سکوں۔ آج کا ایپیسوڈ 22واں ایپیسوڈ ہے، جس میں قائزم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا حیدرآباد دکن سے جو معاملات طے ہوئے تھے اس سلسلے میں آپ کو سامنے اس کی حقیقت پیش کی جائے۔ حیدرآباد دکن مغلیہ سلطنت کا جنوبی صوبہ تھا، جس کے گورنر نے آزاد ریاست قائم کر لی تھی مغل سلطنت سے ہٹ کے، اور 1948 تک یہ ریاست قائم رہی۔ قائزم محمد جناح اس حیدرآباد اسٹیٹ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ حیدرآباد اسٹیٹ پاکستان میں شامل ہو جائے۔ آپ نے کئی دفعہ اس سلسلے میں حیدرآباد اسٹیٹ کا دورہ کیا تھا۔ میں جس زمانے میں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں میکینیکل انجینئرنگ پڑھا رہا تھا، اس وقت میرے ایک ساتھی کولیگ عفان سلجوق صاحب حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ محمد علی جناح 6 جولائی 1946 کو حیدرآباد دکن تشریف لائے اور آپ نظام حیدرآباد دکن میر عثمان علی خان سے آپ نے ملاقات کی۔ آپ نے ان کے سامنے ایک سادہ کاغذ پر دستخط کر کے رکھ دیا اور نظام صاحب سے کہا کہ نظام صاحب آپ جو شرائط چاہیں لکھ دیں، مجھے منظور ہے، بس اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیجیے۔ نظام صاحب نے قائزم کو بہت اپریشیٹ کیا اور بہت سراہا، مگر اس وقت کاغذ پر دستخط کرنے میں تامل کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جو بھارت ان کے ریاست سے چند ماہ کے بعد کرنے والا ہے۔ قائزم نے نظام کو بار بار کرایا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے اور یہ بار بار نہیں آئے گا۔ یہ پورا واقعہ قائزم محمد جناح نے محمد علی جناح کے والد کے میاں سلجوق صاحب کے والد کو سنایا، جب وہ دونوں جمعے کی نماز پڑھنے حیدرآباد کی جامع مسجد جا رہے تھے۔ بعد میں قائزم محمد علی جناح کے انتقال کے صرف 2 دن بعد 3 لاکھ بھارتی فوج پولیس ایکشن کے جھوٹے نام سے حیدرآباد اسٹیٹ پر چڑھ دوڑی اور پوری اسٹیٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ گلی کوچے، 12 دریاں اور کنویں اور باولیاں اور بازار اور گلیاں اور سڑکیں لاشوں سے پٹ گئیں۔ جناب عفان سلجوق صاحب نے قائزم اور نظام حیدرآباد دکن کی ملاقات کی تفصیل اپنی ایک آرٹیکل میں بھی شائع کی، جو جنگ اخبار میں شائع ہوا تھا اور جنگی پرانی فائلوں میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ولبھ بھائی پٹیل گجراتی بہت متعصب اور مسلم دشمن کانگریسی لیڈر تھا۔ اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ حیدرآباد اسٹیٹ ہندوستان کے اوپر ناصور ہے اور میں اس کو کرۂ ارض پر 1 منٹ کے لیے دیکھنے کے لیے گوارہ نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے حیدرآباد اسٹیٹ کے 3 ٹکڑے کیے۔ مراٹھی بولنے والا علاقہ یعنی مراٹھی اسپیکنگ علاقہ جو اورنگ آباد تھا، مہاراشٹر کو دے دیا گیا، اور جو کناڈا اسپیکنگ علاقہ گلبرگہ تھا وہ کرناٹکا کو دے دیا گیا، اور مدراس پروونس سے تیلگو اسپیکنگ آندھرا پردیش لایا گیا اور اس کو حیدرآباد سے ملا کر اس کو آندھرا پردیش بنا دیا گیا۔ اس طرح حیدرآباد ہمیشہ کے لیے صفائی سے مٹ گیا اور اس طرح ولبھ بھائی پٹیل نے اپنے مکروہ ایجنڈے کی تکمیل کی۔ اب دوبارہ وہ 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گیا ہے، تیلگو اسپیکنگ پروونس آندھرا پردیش، لیکن اس کا تعلق 1948 سے نہیں ہے، بلکہ ابھی کی موجودہ تیلگو لوگوں کے اندر آپس میں جو نفرتیں اور جو تعصب ہے اس کے ختم کرنے کے لیے اس آندھرا پردیش کے 2 حصے بنائے گئے۔ حیدرآباد دکن کے واقعات پر خود ہندوستان کی حکومت نے ایک بہت مشہور رپورٹ شائع کی ہے،
اور یہ رپورٹ پنڈت سندر لال رپورٹ کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں حیدرآباد دکن میں مسلمانوں کے قتل و عام کا ذکر کیا گیا ہے۔ 13 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھارتی افواج کے زبردستی قبضے اور مسلمانوں کے قتل عام پر عرب لیگ، اس کے سیکرٹری جنرل عبد الرحمن نظام اور مصر کے شاہ فاروق کی حکومت نے بھارتی حکومت سے زبردست احتجاج کیا اور ان سے کہا کہ اس قتل عام کو بند کیا جائے۔ اس پر بھارتی حکومت نے ایک وفد جو پنڈت سندر لال، قاضی عبدالغفار اور مولانا عبداللہ مصری پر مشتمل تھا، 29 نومبر 1948 کو حیدرآباد دکن بھیجا تاکہ جو وہاں 22 دن تک رہا، یعنی 21 ستمبر 1948 کو واپس آیا دہلی۔ اس دوران میں اس وفد نے حیدرآباد کے 16 ڈسٹرکٹ میں سے 9 ڈسٹرکٹ کے دورے کیے۔ ان میں 7 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، 21 گاؤں اور 21 ٹاؤن اور 23 اہم گاؤں شامل تھے۔ اس وفد نے اس کے علاوہ 500 افراد کے انٹرویو لیے جو 109 گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، جہاں وہ خود نہ جا سکے، جہاں وفد جا نہیں سکا، اس نے 500 افراد کے انٹرویو لیے اور اس کی بنیاد پہ یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ حیدرآباد اسٹیٹ کے 16 ضلع میں سے 13 ضلع میں بدترین قتل و عام، لوٹ مار اور فساد برپا ہوا جو بھارتی فوج نے برپا کیے تھے۔ عثمان آباد، گلبرگہ، بیدار اور ناندر سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ان اضلاع میں کم از کم 18,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ یہ یاد رہے کہ یہ رپورٹ بھارتی حکومت کی رپورٹ ہے، یہ رپورٹ مسلمانوں کی رپورٹ نہیں ہے، نہ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، نہ کسی غیر جانب ادارے کی رپورٹ ہے، بلکہ یہ بھارتی حکومت کی اپنی رپورٹ ہے۔ سرکاری وفد نے 40 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ شائع کی اور انہوں نے بتایا کہ اس میں جو 90% مسلمان شہید ہوئے وہ ان 8 ضلعوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرے 4 اضلاع اورنگ آباد، بیرا، نالگنڈا اور مینڈک میں بھی مسلمانوں کی شہداء کی تعداد تقریباً 4,000 تھی۔ سرکاری وفد نے 40 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی جس میں بھارتی افواج کی ظلم و بربریت بیان کی گئی تھی۔ 30,000 کا فگر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہے، حالانکہ اسٹیٹ میں کم از کم 11,000 افراد رپورٹ ہے۔ اسٹیٹ میں کم از کم 10 گنا افراد حیدرآباد کے 16 ڈسٹرکٹ میں بے رحمی سے شہید کیے گئے۔ کنساس اسٹیٹ یونیورسٹی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا نام ہے فال آف حیدرآباد۔ اس کے مطابق 3 لاکھ مسلمان حیدرآباد اسٹیٹ میں شہید ہوئے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس المناک واقعے کو بھارتی حکومت نے بڑی سازش سے اور بڑی مکروہ طریقے سے اس کو چھپا لیا گیا ہے، جس میں بے بس اور مجبور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، اور اس کی کوئی آج تاریخ نہیں ہے۔ صرف ایک یہ رپورٹ موجود ہے جو کہ خود بھارتی حکومت نے چھاپی ہے۔ اس کے علاوہ جو کتاب ہے فال آف حیدرآباد جو کنساس اسٹیٹ یونیورسٹی نے چھاپی ہے، اس کو بھی بھارتی سفارتی حلقوں نے اسے غائب کر دیا ہے اور بڑی وہ اب نایاب ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے دعا کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان واقعات کو خود اسٹڈی کریں اور اپنے دوست اور بہن بھائیوں کو اور سب کو بتائیں کہ یہ ہم مسلمانوں کے اوپر یہ بیت چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حیدرآباد کے جو شہید مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و سلامتی برقرار رکھے اور ان کی شان و شوکت کو بحال کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سے اس سے کہ یہ کیسٹ ایک دردمند شخص نے تیار کیا ہے، آپ اس کو اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقربا کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے طالب علموں کو تقسیم کریں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے الوداع کہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے کیسٹ میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔